جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم مرزا رفیع سودہ کے فن بالخصوص ان کی قصیدہ نگاری پر گفتگو کریں گے۔ تو آج بہت اہم ویڈیو ہے، کافی وضاحت کے ساتھ میں نے یہ لیکچر تیار کیا ہے، تو آخر تک توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے، اور اپنے ساتھ پہ نوٹ کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے۔ سودہ اردو ادب کے ایک عظیم اور مقبول شاعر ہیں۔ آپ نے متعدد اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن آپ کی شاعری کا اصل میدان قصیدہ ہے، اور شاعری کے اس میدان میں آپ کے مقابل کوئی نہیں۔ قصیدے کے علاوہ آپ نے مرثیے اور غزل میں بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ شمالی ہند میں جس مرثیہ گو نے اس صنف سخن پر سب سے پہلے دائمی نقش چھوڑا وہ مرزا رفیع سودہ ہیں۔ انہیں مرثیہ گوئی میں طرز نو کا موجد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مرثیے میں مثلث، مربع، محمس، مسدس جیسی مختلف ہیئتوں کا تجربہ کیا۔ انہوں نے مرثیے میں مصائب کربلا کا ذکر بھی کیا اور منظر کشی کے اچھے نمونے بھی پیش کیے۔ سودہ نے مثنویہ بھی لکھی، مگر اس پائے کی کوئی مثنوی نہ لکھ سکے مثنوی کی تاریخ میں جس کا ذکر لازمی ہو، تو اسی طرح کی مثنوی وہ نہ لکھ سکے۔ ان کے یہاں قصہ پن کی کمی ہے اور کردار نگاری ناقص ہے۔ تو یہ تو ابتدائی چند ذکر تھا ان کے مرثیے کے حوالے سے، ان کے مثنوی کے حوالے سے۔ اب ہم اصل ٹاپک کی جانب آتے ہیں، ان کے ہاں قصیدہ نگاری کیسی ہے۔ تو مصحفی نے سودہ کو قصیدے کا نقاش اول، زبان کا حاکم، قصیدے اور ہجو کا بادشاہ بتایا ہے۔ سودہ نے غزلیں کہیں، مرثیے لکھے، دیگر اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل ہنر قصیدے میں کھلتا ہے، اور قصیدے میں بھی مدح سے زیادہ ہجو میں کامیاب ہے۔ قصیدے سے انہیں فطری لگاؤ تھا۔ انہوں نے انعام و کرام کی خواہش میں صاحبان اقتدار کی مدح سرائی ہی نہیں کی، بلکہ اظہار عقیدت کے جوش میں بزرگان دین کی شان میں بھی قصیدے لکھے ہیں۔ اب ذیل میں ان کے قصیدوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مطلع ہے۔ قصیدے میں سب سے زیادہ اہمیت مطلع کی ہے۔ اگر قصیدے کا پہلا شعر زوردار اور غیر معمولی ہو تو پھر سامعین ہمتن گوش ہو کر قصیدے کو سنتے ہیں۔ سودہ کے مطلع ایسے شاندار اور شگفتہ ہیں کہ سامع یا قاری کی توجہ کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ایک مثال یہاں پیش کی جاتی ہے: صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شوہر عام، حلال دختر رز بے نکاح و روزہ حرام۔ یعنی صبح کا منظر پیش کر رہے ہیں، جب عید کی صبح ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اب حلال ہو گیا ہے ہم پر، دختر رز مطلب شراب ہم پر حلال ہو گیا ہے، روزے حرام ہو گئے ہیں۔ تو یہ کتنا ہی خوبصورت مطلع ہے، یعنی آغاز انہوں نے کس طرح کیا ہے۔ تو آغاز جب ایسا ہو تو پھر بیچ کے اشعار اور اختتام کیسا ہوگا، تو یہ سودہ ہی کر سکتا ہے اس طرح۔ قصیدے کا پہلا جز ہے تشبیب، یعنی قصیدہ 4 اجزاء سے بنتا ہے۔ تشبیب ہوتا ہے پہلے، پھر گریز، پھر مدح اور آخر میں دعا و حسن طلب۔ تو تشبیب قصیدے کا پہلا جز ہے۔ قصیدے کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس قصے میں شاعر کسی بھی موضوع مثلاً عشق، بہار، تصوف اور فلسفہ وغیرہ پر اظہار خیال کر سکتا ہے۔ تشبیب میں چونکہ کسی بھی موضوع کو پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لہٰذا سودہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس میں مختلف مضامین داخل کر کے قصیدے کے دامن کو وسعت عطا کی۔ سودہ نے آصف الدولہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، جس میں انہوں نے خوشی کو مجسم بنا کر ان سے مکالمہ کیا، یعنی خوشی کو ایک کردار کے طور پر انہوں نے پیش کیا اور اس سے مکالمہ کیا، اور اسی طرح تشبیب میں ایک ڈرامائی انداز انہوں نے پیدا کیا۔ خوشی اور سودہ دونوں کے درمیان سوال و جواب ہوتے ہیں۔ سودہ خوشی کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ غموں کا مارا ہوا ہے، جبکہ خوشی کہتی ہے کہ غموں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیے۔ اسی طرح تشبیب ہی میں سودہ نے سامعین کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ وہ اشعار یہاں پر ملاحظہ ہو، یعنی خوشی اور سودہ کا مکالمہ یہاں پر جو میں نے اوپر ذکر کیا۔
وہ اشعار یہاں پر موجود ہیں۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جپک، دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پہ دستک، پوچھا میں کون ہے بولی کہ میں ہوں غافل، نہ لگے شوق میں جس کے کبو شائق کی پلک، ہے خوشی نام میرا میں ہوں عزیز دلہا، زندگانی کی حلاوت ہے جہاں میں مجھ تک، کول آغوش دل اور لے مجھے جلدی ناداں، پھر خدا جانے یہ دن کب تجھے دکھلائیں فلک۔ تو یہ وہی بات ہے جو اوپر میں نے جس کا ذکر کیا۔ تو تجبیب میں اس طرح وہ انداز انہوں نے اپنایا کہ سب لوگ ہمدن گوش ہو کر اس قصیدے کو سن رہے تھے۔ آصف الدولہ کی شان میں یہ قصیدہ انہوں نے لکھا۔ پھر اس کے بعد تجبیب کے بعد گریز ہوتا ہے، قصیدے کا یہ دوسرا جز ہوتا ہے۔ گریز قصیدے کا دوسرا جز ہے۔ اس کا کام تشبیب اور مدح کو پیوست کرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے تشبیب ہے، تیسرے نمبر پر مدح ہے، اور بیچ میں جو دوسرا نمبر ہے وہ گریز ہے۔ تو گریز کا کام پہلے اور تیسرے کو پیوست کرنا ہوتا ہے، یعنی مدح اور تشبیب کو پیوست کرنا ہے۔ مطلب یہ تشبیب کے بعد شاعر اچانک مدح کے اشعار نہیں کہتا، بلکہ درمیان میں چند ایسے اشعار کہتے ہیں کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور شاعر اپنے ممدوح کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ اپنے ممدوح کی تعریف یعنی جس کی تعریف میں قصیدہ لکھا جاتا ہے، جس کی شان میں قصیدہ لکھا جاتا ہے، اس کو ممدوح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گریز کا مطلب تشبیب اور مدح کو ملانا ہوتا ہے۔ سودا کی تشبیب کی مثال اوپر پیش کی جا چکی ہے، جس میں وہ خوشی سے مکالمہ کرتے ہیں۔ خوشی سودا کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جبکہ سودا کہتے ہیں کہ میرا رشتہ غم و الم کے ساتھ ہے۔ کافی تکرار کے بعد جب رفیع سودا مدح کی طرف آتے ہیں، تشبیب کو ختم کرتے ہیں، تو درمیان میں گریز کے اشعار کہہ دیتے ہیں، جس میں خوشی سودا کو پھر مخاطب کرتی ہے کہ بے شک آپ بہت غمگین ہے، لیکن آج غموں کو چھوڑ اور مجھے یعنی خوشی کو گلے لگا لے، کیونکہ آج نواب آصف الدولہ کی سالگرہ ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آصف الدولہ کتنے بہادر اور سخی ہیں اور کتنے رعب و دبدبے کے مالک ہیں۔ بس یہی سے سودا کے لیے مدح کا میدان ہموار ہو جاتا ہے، اور خوب دل کھول کر آصف الدولہ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ گریز میں انہوں نے ایسا اشعار کہے کہ وہ مدح کی طرف آئے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس ایک قصیدے سے پتہ چلتا ہے کہ سودا کتنے بڑے قصیدہ گو تھے۔ وہ اشعار یہاں پر ملاحظہ ہو۔ آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی، کہ بصورت ہے وہ انسان و بصیرت ہے ملک، یعنی نواب سلیمان فرونام آصف جا، عہد میں جس کے یہ غیور بزرگ و کوچک۔ تو یہ وہی مفہوم وہی ہے جو میں نے اوپر بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب مدح ہے۔ مدح قصیدے کا سب سے اہم جز ہے، اور قصیدے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انہی پر منحصر ہے۔ اس میں قصیدہ گو کھل کر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے۔ سودا نے بزرگوں کی شان میں جو قصائد لکھے، ہمیں ان میں تمام وہ اوصاف موجود ہیں جو بزرگوں کی شان ہوتے ہیں، یعنی ان کی کشت و کرامات، اخلاق، علم اور شرافت وغیرہ۔ اسی طرح سلاطین کی مدح کرتے وقت ان کی سخاوت، شرافت، دبدبہ اور بہادری کو مبالغے سے بیان کرتے ہیں۔ سودا نے ممدوحین کے علاوہ ان سے متعلق چیزوں کی بھی تعریف کی ہے، مثلاً گھوڑے، ہاتھی، تلوار اور محل وغیرہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزے کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں انہوں نے کی ہے کہ اب کہیں عالم میں ایک سودا نظر آتا نہیں، جس پناہ اس آستاں کے موضوع امن و امان، جس کا پایا قدر ایسا ہے کہ دیکھیں ہیں جسے، تام کر دستار اپنی عرش کے باشندگاں، کرسی اس گھر کی جو کچھ رکھتی ہے قدر و منزلت، یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی بات کرتے ہیں، مبالغے کو دیکھیں یہاں پر۔ کرسی اس گھر کی جو کچھ رکھتی ہے قدر و منزلت، دیدہ تحقیق میں یہ عرش کا پایاں کہاں، یعنی عرش سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے قندیل و چراغ آگے یہ خورشید فلک، جوں چراغ مضطرب بیک کم کمے کے درمیان۔ ٹھیک ہے نا، جوں چراغ مضطرب یا کم کمے کے درمیان۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقیت بھی انہوں نے اس کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے۔ آخر جو ہے دعا اور حسن طلب۔ دعا قصیدے کا آخر جز ہوتا ہے۔ اس میں شاعر دعا مانگ کر قصیدے کو ختم کرتا ہے۔ یہاں پر شاعر ممدوح سے کچھ پانے کی تمنا بھی کرتا ہے۔ مرزا رفیع سودا نے ایک قصیدے کے اختتام پر یوں کہا کہ مجھے تو گوشے خاطر میں اپنے دے جگہ،
کرتا بس کہتا بسر کروں لیل و نہار با آرام، یعنی آرام کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر سکوں، اسی لیے تو مجھے گوشے خاطر میں اپنی جگہ دے دے۔ تو مجموعی جائزہ تو مندرجہ بالا بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سودا جیسے قصیدہ گو کا کوئی ہمسر نہیں، اور بقول شیخ چاند کے اب چونکہ زمانے کا مذاق بدل گیا ہے، اسی لیے توقع نہیں کہ اس رنگ میں آئندہ بھی اس کا کوئی جواب پیدا ہو۔ قدرت اللہ شوق کی رائے ہے کہ سودا نے خاقانی و عرفی کو قصیدہ نگاری میں پس پشت ڈال دیا۔ خاقانی عرفی فارسی کے بڑے قصیدہ گو ہے، مسخپی نے انہیں انوری کے ہم پلہ ٹھہرایا ہے۔ انوری بھی قصیدہ فارسی قصیدے کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔